تو اسی طرح اس جنگ میں وہ متعدد بار یہ دعوے کر چکے ہیں کہ ہم نے ایران کی جو ہے نا ملٹری کو ختم کر دیا، ایران کا رجیم ہم نے ختم کر دیا، ایران کا فلانا ہم نے ختم کر دیا. تو اس کی ایک بات بھی درست ثابت نہیں ہوئی. یہ صرف وہ وار ٹائم جو ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے جو جنگ کے دوران، اور چونکہ اب یہ انفارمیشن وارفیئر بھی ہے اور اس کے اندر تو ڈیجیٹل اور ہر طرح کی اے آئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے فیک ویڈیوز بنانا، ڈس انفارمیشن، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ذاتی طور پہ اس کا حصہ ہے. پہلے 15 نکاتی ایجنڈا جسے کہتے ہیں میکسیملسٹ ڈیمانڈز کے، آپ وہ ڈیمانڈ دے دیں جب کسی بھی دو لوگوں میں صلح کرائی جاتی ہے یا صلح کا وقت آتا ہے لڑائی کے بعد، تو ابتدا میں جو ہے جو مذاکرات کا اصول ہے کہ وہ ڈیمانڈز پیش کی جاتی ہیں جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا فریق نہیں مانے گا، لیکن آپ ان کو دیتے ضرور ہیں تاکہ وہ جب وہ کم کرائے گا تو وہ کم کراتے کراتے جو آپ کی اصل ایجنڈا ہے وہ اچیو کر لیں آپ. تو انہوں نے جو 15 نکاتی ایجنڈا دیا تھا وہ میکسیملسٹ ڈیمانڈز تھیں، یعنی وہ ان کو ایران نے بالکل رد کر دیا. امریکہ جو اس جنگ میں آیا تھا، دیکھیں ان کے جو ٹارگٹس تھے نا وہ ایک بھی ٹارگٹ اچیو نہیں. جو دنیا کے مبصرین ہیں جو جیو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، جس میں ایک پروفیسر مرشائمر ہیں جو شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کے، اور انہوں نے اسرائیل لابی کے نام سے اور گریٹ پاور پالیٹکس، دو مشہور کتابیں ہیں ان کی، بہت ہی رسپیکٹڈ وہ پروفیسر ہیں جو جیو پالیٹکس کے بڑے اچھے تجزیہ کرتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے اس جنگ میں ہار گیا ہے، ایران جیت گیا ہے. السلام علیکم ناظرین. امریکہ ایران جنگ میں 40 دن جاری رہنے کے بعد اس پہ سیز فائر ہوا ہے. اب اس میں مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. یہ جنگ کس طرح 40 دن جو جاری رہا، اس دوران کس نے کیا کھویا، کیا پایا، کس کو کیا نقصان ہوا، کیا فائدے ہوئے، اور یہ جو مذاکرات ہوں گے اس کے کیا اثرات آ سکتے ہیں، سیز فائر کتنے دن چل سکتا ہے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی عادل جواد. عادل جواد صاحب بہت شکریہ. ایک تو منگل اور بدھ کی جو درمیانی شب تھی جس میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا ایک، اس کو آپ نقطہ عروج کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کی سویلائزیشن کو تباہ کرنے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد اچانک اس میں جو ہے وہ ایک معاملات اس حد تک سیز فائر کی طرف گئے. یہ آپ کے خیال میں ہوا کیا؟ یہ کیا معاملات ہوئے ہیں اس دوران؟ دیکھیں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ، اگر ہم ان کا ایک ٹریک ریکارڈ دیکھیں، جب سے انہوں نے اقتدار میں آئے، پہلے جب 2016 میں پہلی مرتبہ انہوں نے الیکشن جیتا، اور اس کے بعد جو ہے دوسری بار 2024 میں انہوں نے الیکشن جیت کے وہ آئے، تو ان کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں. وہ ایک انکنونشنل پریزیڈنٹ ہیں. وہ ایک سفارت، ان کی لینگویج بالکل بھی ڈپلومیٹک نہیں ہے، سفارت کاری کا اس میں کوئی نظر نہیں آتا. وہ ایک بالکل ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اور بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ اس پوری جنگ میں، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے سال جب جون میں 12 روز کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل میں اور ایران میں، اسرائیل نے غیر قانونی ایک اٹیک کیا، اور اس کے بعد جو ہے امریکہ نے آخر میں اس میں جا کے ایک اپنے بامبر بھیجے اور وہ ختم کیا. تو اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایران کو انرچ کرنے کی، یورینیم انرچ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو صدیوں پیچھے پھینک دیا. یعنی پتہ نہیں وہ تو ہزاروں سال کا بھی ورڈ یوز کرتے ہیں. وہ اس طرح کی چیزیں بہت کرتے رہتے ہیں. وہ کہ بات جو تشبیہ میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں سال پہ، یا باب محاورہ کہتے ہیں کہ ان کو ہزاروں سال پیچھے بھیج دیا، سینکڑوں سال پیچھے بھیج دیا. تو اسی طرح اس جنگ میں وہ متعدد بار یہ دعوے کر چکے ہیں کہ ہم نے ایران کی جو ہے نا ملٹری کو ختم کر دیا، ایران کا رجیم ہم نے ختم کر دیا، ایران کا فلانا ہم نے ختم کر دیا. تو اس کی ایک بات بھی درست ثابت نہیں ہوئی. یہ صرف وہ وار ٹائم جو ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے جو جنگ کے دوران دونوں فریق ایک پروپیگنڈا، ایک تو جنگ لڑی جاتی ہے، اور چونکہ اب یہ انفارمیشن وارفیئر بھی ہے اور اس کے اندر تو ڈیجیٹل اور ہر طرح کی اے آئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے فیک ویڈیوز بنانا، ڈس انفارمیشن، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ذاتی طور پہ اس کا حصہ ہیں. وہ خود یہ کام جو ہے دیگر حکومتیں، دیگر جو فریق ہیں وہ مختلف ذریعوں سے کراتے ہیں، اپنے میڈیا کے ذریعے کراتے ہیں، اپنے ڈفرینٹ قسم کے جو اپنے، یعنی آپ کہیں کہ لوگ ہوتے ہیں جن کی لوگ سنتے ہیں، چاہے وہ ریلیجیس اسکالرز ہوں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، ان سے کراتے ہیں، لیکن یہ خود ہی کرتے ہیں. خود ہی کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ دعویٰ اس میں اتنی سچائی نہیں تھی، کیونکہ ایران ایک تو 5000 سال پرانی قدیم، مطلب آپ سویلائزیشن کو کیسے، آپ کی لمیٹیشنز پہلے واضح ہو چکی ہیں کہ اس جنگ کے 40 دنوں میں امریکہ نے اپنی مائٹ، امریکہ اور اسرائیل نے اپنی پوری مائٹ کے ساتھ حملہ کیا ہے.
یعنی اپنی تمام تر وہ ہتھیار یوز کیے ہیں جو اس سے پہلے کسی جنگ میں استعمال نہیں ہوئے تھے، وہ ٹیکنالوجیز یوز کی ہیں جو اس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھی تھیں، وہ تمام یوز کر لیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے بیسک گولز حاصل نہیں کر سکے، یعنی آپ رجیم کے ایران میں جو ان کا انقلاب ایران کے بعد جو ایک اسلامی جمہوریہ ایران ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکے، وہی ان کے خامنئی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کو بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ ریڈیکل یعنی زیادہ جو ہے وہ شدت پسند وہ آ گئے ہیں اب ایران میں، جو اسلامسٹ آئے ہیں، جو ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ ان سے خامنئی صاحب ایک کول آدمی تھے، ایک تھوڑا بہتر ان کا وہ تھا، وہ صلح جو آدمی تھے، لیکن ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ زیادہ جو ہے نا انتہا پسند ہیں یا سختگیر ہیں، سختگیر زیادہ بہتر ورڈ ہے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگر یہ اعلان کیا تھا تو اس کی مجھے تو ذاتی طور پہ مجھے اس میں کوئی اتنے وہ نہیں لگنی تھی، وہ صرف ایک طریقہ تھا کہ ایران کو ڈرانے کی کوشش تھی، جو کہ وہ پہلے بھی کرتے رہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایران ڈر نہیں رہا ہے ہم سے، ڈر نہیں رہا، یہ بات سیریس بھی نہیں لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا اس میں سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیں، اب اس اعلان کے بعد انہوں نے جو ہے پہلے 15 نکاتی ایجنڈا جسے کہتے ہیں میکسیملسٹ ڈیمانڈز کے، آپ وہ ڈیمانڈ دے دیں جب کسی بھی دو لوگوں میں صلح کرائی جاتی ہے یا صلح کا وقت آتا ہے لڑائی کے بعد، تو ابتدا میں جو ہے جو مذاکرات کا اصول ہے کہ وہ ڈیمانڈز پیش کی جاتی ہیں جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا فریق نہیں مانے گا، لیکن آپ ان کو دیتے ضرور ہیں تاکہ وہ جب وہ کم کرائے گا تو وہ کم کراتے کراتے جو آپ کی اصل ایجنڈا ہے وہ اچیو کر لیں آپ۔ تو انہوں نے جو 15 نکاتی ایجنڈا دیا تھا وہ میکسیملسٹ ڈیمانڈز تھیں، یعنی وہ ان کو ایران نے بالکل رد کر دیا۔ پھر پاکستان اور چائنا نے مشترکہ طور پر ایک 5 نکاتی، پہلے پاکستان میں 4 وزرائے خارجہ یا پاکستان سمیت جو اہم اسلامی ممالک ہیں مصر، ترکی اور سعودی عرب، ان کے ایک اجلاس ہوا اسلام آباد میں، جس کے بعد پاکستانی فارن منسٹر گئے چائنا اور انہوں نے وہاں چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک 5 نکاتی ایجنڈا جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ان پوائنٹس پہ جو ہے بات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایران نے اپنا ایک 10 نکاتی ایجنڈا دیا، اس 10 نکاتی یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہا اور اس میں بھی کہا کہ اس 10 نکاتی ایجنڈے پر بات چیت کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں جو ہفتے کو، یہ 11 تاریخ ہوگی ہفتے کو، جی 11 تاریخ ہفتے کو اسلام آباد میں ہوں گے، ہفتے کی صبح، جب تو وائٹ ہاؤس نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ جے ڈی وینس آئیں گے، وہ جو نائب امریکی صدر ہیں، نائب صدر ہیں، دوسرا وہ آئیں گے اسٹیو وٹکوف جو کہ ان کے اس خطے کے وہ ہیں نمائندہ ہیں، اور جیرڈ کرشنر جو ٹرمپ کے داماد ہیں۔ تو یہ 3 لوگ اس مذاکرات میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، ہفتے کی صبح میں یہ ہوں گے اسلام آباد میں، اور ایرانین ڈیلیگیشن یہ توقع ہے کہ جمعے کی رات میں پاکستان پہنچ جائے گا۔ تو اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز جو ہے، ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایران جو ہے ظاہر ہے ان کو نقصان تو ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اتنے حملوں کی زد میں، لیکن دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ امریکہ خود بھی اس لمبی جنگ سے اکتا گیا ہے، وہ اس کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ لمبی جنگ اتنی لمبی ہو سکتی ہے، اور پاکستان کو بھی کسی طریقے سے جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں اس سے جو ہے نکالے، یا ریسکیو کے لیے انہوں نے پاکستان کا اور چائنا کا استعمال کیا ہے۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایگزیکٹلی دیکھیں نا، اس میں ٹرمپ کو یہ نظر آیا، دیکھیں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو 1-2 ہفتے کی جنگ ہوگی ہے، پھر انہوں نے کہا یہ 4 سے 5 ہفتے 6 ہفتے ہو سکتی ہیں، پھر انہوں نے کہا یہ کئی ہفتے جاری رہ سکتی ہے، تو ابھی بھی 40 دن ہو چکے ہیں، یعنی 6-7 ہفتے 8 ہفتے ہو چکے ہیں۔ تو یہ اگر اس جنگ کو امریکہ جو اس جنگ میں آیا تھا، دیکھیں ان کے جو ٹارگٹس تھے نا، وہ ایک بھی ٹارگٹ اچیو نہیں۔ جو دنیا کے مبصرین ہیں جو جیو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، جس میں ایک پروفیسر مرشائمر ہیں جو شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کے، اور انہوں نے اسرائیل لابی کے نام سے اور گریٹ پاور پالیٹکس 2 مشہور کتابیں ہیں ان کی، بہت ہی رسپیکٹڈ وہ پروفیسر ہیں جو جیو پالیٹکس کے بڑے اچھے تجزیہ کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے اس جنگ میں ہار گیا ہے، ایران جیت گیا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ امریکہ کے 2 ایجنڈے تھے۔ ایک ایجنڈا تھا کہ ایران میں ان کا یہ اسرائیل نے یہ یا نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ آپ جائیں، ان کی ہم پوری جو قیادت ہے سیاسی، عسکری اور نیوکلیئر سائنٹسٹ، یہ وہ جو بھی ان کے اسپائی چیفز ہیں ان کے سب کو مار دیں گے، اور
اس کے بعد ایران میں اس کے بعد ان کی جو سیکنڈ کیٹیگری کی وہ ہے جو قیادت ہے اس کو بھی مار دیں گے. تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی چانس ہی نہیں رہے گا. ایران میں ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, وہاں سے کرد علیحدگی پسند, ادھر سے عراقی, ادھر سے بلوچ جو سیستان پروونس میں, اس طرح ان سب کو سپورٹ کریں گے. تو ایران میں ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اور جو وہاں پہ لوگ جو اگینسٹ ہیں اسلامی انقلاب کے, جو کچھ مہینے پہلے احتجاج بھی کر رہے تھے, تو وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو ایران میں ایک بہت ہی کیوس ہو جائے گا, انارکی ہو جائے گی. تو اس اور ہمارا رجیم ہو جائے گا, تو ہم اپنی مرضی کی کوئی حکومت, جو بھی حکومت آئے گی اس کے ساتھ جو بھی وہاں پہ جو احتجاجی ہیں ان کے ساتھ ان کا پہلے سے ہی رابطہ تھا. وہ جو شاہ ایران ہے ان کا پہلوی صاحب صاحب ان کا بیٹا جو ہے, پہلوی صاحب اس لحاظ سے کہ انہوں نے باقاعدہ تیاری کی تھی. ہاں تیاری کی تھی, تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ لائے جائیں گے, یہ ان کا پلان تھا, جو کہ ان کا پلان بری طرح سے ناکام ہو گیا. ایران کے لیے یہ وار آف ایٹریشن تھی. ایران نے اپنی جو منصوبہ بندی کی ہوئی تھی 40 سال تک وہ اس جنگ کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے, جو کہ نظر آئی اس میں. انہوں نے دنیا کی مائٹ, یعنی اس وقت دنیا میں امریکہ سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سے زیادہ نہ جنگی صلاحیت کسی کے پاس ہے, نہ شاید آنے والے کئی سالوں تک ہوگی. لیکن انہوں نے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت, سب سے بڑی ان کی نیول پاور, ان کی ایئر پاور, ان کی سب پاورز کو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی سے, ان کی اسٹریٹجی اتنی اسٹرانگ تھی کہ انہیں پتہ تھا. وہ جو پچھلے جون میں جو انہوں نے اٹیک کیا, یہ جو دفاعی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جون میں جو امریکہ نے اٹیک کر کے 12 دن کی جنگ میں آ کے ایران کو یہ موقع دے دیا کہ وہ کر تو رہے تھے اپنی تیاری 40 سال سے, لیکن وہ کنونشنل وار کے حساب سے کر رہے تھے. بہت ساری چیزیں ان کے علم میں نہیں تھی کہ امریکہ کی کیا وہ ہے لمیٹیشنز ہیں, اسرائیل کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے, کیا ان کے آئرن ڈوم, ان کا دفاعی نظام کیسا ہے. لیکن اس 12 دن کی جنگ میں ایران کو لیٹسٹ انفارمیشن بھی آ گئی کہ ان کی کیپیبلٹیز کی. تو انہوں نے اس 12 دن کی جنگ میں جو انہوں نے سب سے جو ایک کہتے ہیں کہ جو کی کام کیا نا, وہ یہ کیا کہ انہوں نے اپنی جو دفاعی صلاحیت اور جو اس کو اٹیک کرنے کی صلاحیت ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا. یعنی کسی ایک آرمی آفیشل یا کسی ایک آدمی تک محدود نہیں رہے. انہوں نے اپنے جو میزائلز اور ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجیز ہے, ایک تو وہ اس کو سیو کرنے میں کامیاب ہے. ان کا یہ امریکہ دوسری ناکامی ان کو یہی ہے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم جو ہے بمباری کے ذریعے اپنی ملٹری مائٹ اور اپنی یہ جنریشن 6 پلین F-35 فلانا بامبرز, ان کے ذریعے سے اور دنیا کی بہترین AI ٹیکنالوجیز کی مدد سے ہم ان کی ڈرون فیسلٹی بنانے کی وہ فیسلٹیز تباہ کر دیں گے. ان کے میزائل بنانے کی فیسلٹی وہ بھی نہیں کر سکے, کیونکہ انہوں نے ان کو انڈر گراؤنڈ جو بنایا تھا وہ اس طرح وہ آج تک ان کو, اور وہ نہ صرف وہ پروڈکشن جاری ہے بلکہ وہ موجود ہیں اپنی جگہ. جو پہلے سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ابھی تک انہوں نے تمام یوز نہیں کیا. اور کسی کے پاس کوئی فگر نہیں ہے کہ ایران کے پاس کتنے میزائلز ابھی بھی موجود ہیں اور ان کی صلاحیت کیا ہے کہ ایک دن میں وہ کتنے میزائل, یا ایک مہینے میں یا 2 مہینے میں وہ کتنے میزائل بنا سکتے. تو یہ ایران کی جو اسٹریٹجی. پھر تیسرا ان کا جو سب سے بڑی شکست ہوئی ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ ہوئی ہے ان کی شکست, کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو امریکہ اپنی تمام تر طاقت, اپنی نیول صلاحیت کے باوجود نہیں کھلوا سکا, اور ایران نے ایفیکٹولی اس کو جو ہے وہ اس کو کلوز کیا, جس کی وجہ سے دنیا میں آئل کی قیمتیں ہائی اپ ہوئیں. اور یہ ایران کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ اس وار کا جو کاسٹ ہے وہ پوری دنیا پہ پھیلے, تاکہ امریکہ مجبور ہو, کیونکہ امریکہ ہی تو دنیا کا سب سے بڑا, یعنی یہ سب امریکہ کے الائز ہیں نا, جو آئل پیدا کرتے ہیں وہ بھی امریکہ کے الائز تھے. یہ سارے عرب کنٹریز جہاں پہ ان کے فوجی اڈے موجود تھے, اور جن کو یہ آئل زیادہ جا رہا تھا وہ بھی امریکہ کے الائز ہیں. ساؤتھ کوریا, چائنا, انڈیا, یہ سارے وہ ملک ہیں کہ جو امریکہ کے الائز ہیں. تو دونوں طرف امریکہ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اچھا, اس پورے جو یہ صورتحال بنی ہے اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ان کے ریجن میں اگر دیکھا جائے, خاص طور پہ انڈیا کے تناظر میں؟ دیکھیں پاکستان کو 2 فائدے ہوئے. ایک تو یہ کہ انڈیا جو ہے نا, اب پاکستان کی ہر چیز کو اب انڈیا کے تناظر میں دیکھنا ہمیں چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان نے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی نے ثابت کیا ہے کہ ان کی ہماری خارجہ پالیسی کوئی انڈیا سینٹرک نہیں ہے. ہم دنیا میں ایک امپورٹنٹ ملک ہیں, ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں, اور ہمارا جو ہے اسلامک کنٹریز کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشنز ہیں, خاص طور پہ جو عرب کنٹریز ہیں
GCC کنٹریز ہیں اور آئل پروڈیوسنگ نیشنز ہیں، اور دوسرا ہمارے چائنا کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ہیں، اور ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے انڈیا اسپیسیفک ریلیشن نہیں ہیں۔ تو پاکستان نے دیکھیں اس جنگ میں پاکستان کے لیے بڑا مشکل تھا، بڑا اس کے اندر چانسز تھے کہ پاکستان بھی اس میں، کیونکہ یہ تو ہم گزشتہ یعنی دہائیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر امریکہ ایران پہ کسی وقت بھی حملہ کرتا ہے تو پاکستان اس جنگ میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا، پاکستان بھی اس میں جھونک جائے گا، پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے گا یا نہیں بنے۔ اور اس مرتبہ بھی یہ خطرہ بہرحال موجود تھا، کیونکہ ہماری سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی ڈیل تھی، اس ڈیل کے تحت ہم پابند تھے کہ سعودی عرب کے خلاف ہونے والی کسی بھی جارحیت پہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ اور ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ بھی اسلامی ملک ہے اور پڑوسی بھی ملک ہے، تو ہمیں بڑا نیرو ہمارے پاس چانس تھا، لیکن ہماری خارجہ پالیسی کو جتنی داد دی جائے، پوری دنیا دے رہی ہے، ہم کیا دیں گے، پوری دنیا ہی دے رہی ہے، اور سبھی اس کو ایک پازیٹیو رول ادا کیا، بجائے اس کے کہ اس جنگ میں جانے کے بجائے اس جنگ کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور بڑا مثبت کردار ادا کیا۔ تو ایک لحاظ سے باقی انڈیا تو چونکہ اس معاملے میں irrelevant ہے، اب وہ انڈین میڈیا یا انڈین پولیٹیشین جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ مطلب بغض پاکستان میں کر رہے ہیں، تو وہ ان کا بغض جو ہے وہ تو نظر ہی آتا ہے، لیکن اس میں کوئی بنتا نہیں ہے۔ یعنی انڈیا تو اس جنگ سے انڈیا نے تو اپنے آپ کو ویسے ہی اس جنگ میں جو ہے نا پارٹی بنا لیا تھا، جب وہ اسرائیل پر گئے، جب ان کے نریندر مودی پرائم منسٹر 2 دن پہلے، جس دن اٹیک کیا اس سے 2 دن پہلے وہ اسرائیل میں تھے، یعنی اسرائیل نے ان کو اعتماد میں لیا، اور اس کے بعد جب خامنئی کی شہادت ہوئی تو انڈیا نے ان کی وہ تک نہیں کیا، انڈیا نے اس حملے کی مذمت تک نہیں کی، جبکہ دنیا کے کسی بھی جو بھی ممالک تھے، بڑے میجر پاورز تھی، سب نے اس حملے کو غیر قانونی قرار دیا، آئدر یا تو پھر وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تھے یا وہ تھے، تو پاکستان سمیت پاکستان نے بھی اس کو ایک غیر قانونی اللیگل اٹیک قرار دیا۔ تو انڈیا تو اس میں irrelevant ہے، اور irrelevant اس لیے ہے کہ وہ پہلے ہی پارٹی بن چکا ہے، پارٹی وہ کے تو ساتھ وہ پارٹی جو ہے کبھی بھی ظاہر ہے وہ کوئی بھی میڈیٹری یا ثالثی کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل پروفائل شارٹ اپ ہوئی ہے، بہت اوپر گئی ہے، پاکستان کو لوگوں کو اعتماد ہوا ہے پوری دنیا میں، اور ایز اے پاکستانی ہم سب خوش ہیں ظاہر ہے اس بات کو۔ لیکن اب دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن یہ مذاکرات اس میں پاکستان کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وہ نتائج ہوں گے، کوئی ایسے نیگیٹو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کتنا کامیاب ہے، یہ جو پروسیس ہے، اس کے اندر کتنے چانسز ہیں کہ یہ جو 2 ہفتے کا جو پاز کیا گیا ہے، جس میں ابھی بھی ایک نقطے پہ مسئلہ چل رہا ہے، یعنی کل سے، کہ ایران اور پاکستان کہتے ہیں کہ لبنان بھی سیز فائر میں شامل ہے، جبکہ اسرائیل مسلسل اٹیک کیا جا رہا ہے لبنان پہ کل رات سے۔ تو یہ ایک بڑا مطلب اس میں مسئلہ ہے، بڑا چیلنجنگ ہوگا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں ایران بیک آؤٹ کر سکتا ہے، اور یہ مذاکرات ملتوی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان، امریکہ اور ایرانی وفد بیٹھے اور کسی نتیجے پر نہ پہنچے اور وہ پھر دوبارہ سے اعلان کریں۔ یہ ٹیکٹیکل، کیونکہ دیکھیں جی امریکہ کی تو ہم پاکستانیوں سے زیادہ تو امریکہ کو کوئی نہیں جانتا، ہم تو انہیں 40-50 سال سے بھگت ہی رہے، ہم پاکستان بننے کے بعد سے بھگت رہے۔ بنگلہ دیش جب الگ ہوا، علیحدہ ملک بنا، جب مشرقی پاکستان کی جنگ، انڈیا کی جنگ، اس وقت سے لے کے ان کا جو ہے وہ بحری بیڑا آ رہا تھا ہماری مدد کے لیے، وہ نہیں آیا، حالانکہ ہم ان کے الائے تھے اس کولڈ وار میں، ہم ان کا ساتھ دے رہے تھے، ہم رشیا کے خلاف جو ہے یہاں سے پشاور سے ان کے جاسوسی پلین اڑتے تھے، جو کہ ایک B-2 ایک پکڑا بھی گیا تھا، جو کہ ایک بڑا مشہور ایک ڈپلومیٹک انسیڈنٹ ہے، تو اس وقت بھی نہیں آیا۔ پھر جب رشیا نے اٹیک کیا افغانستان پہ، ہم نے ان کا پورا ساتھ دیا، اور جیسے ہی رشیا کا فال ہوا یہ چھوڑ کے ہمیں بھاگ گئے، انہوں نے ہمارے پہ الٹا پابندیاں لگا دی امینڈمنٹس کر کے، اور ہم پہ جو ہے نا امبارگوز لگا دیے، ہم نے اس کو بھی کسی طرح کیا۔ پھر 9/11 ہوا، پھر یہ ہماری مدد کو آئے، پھر ہم نے ان کا ساتھ دیا، پھر یہ جیسے ہی طالبان سے ان کو سمجھ آیا کہ افغانستان میں ہم پھنستے جا رہے ہیں، انہوں نے مورد الزام پاکستان کو ٹھہرانا شروع کر دیا، تو بھائی تم آئے کیوں تھے؟ اسی طرح یہ امریکہ جو ہے اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کیا جاتا۔ یہ مشرق وسطی میں بھی تو یہی کر رہے ہیں، سعودی، دبئی وغیرہ میں ان کے اپنے دفاعی تنصیبات ہیں، نہ وہ ان کی حفاظت کے لیے ہے، بلکہ اب تو الٹا ان سے جو ہے جنگ کے اخراجات مانگ رہے ہیں۔
اب دیکھیں نا، اب یہ کتنا اس میں دیکھیں نا، مشرق وسطیٰ کے ممالک کا بھی اس میں بڑا واضح کردار نظر آیا ہے، اور امریکہ جو بنیادی طور پہ جو اس بنیاد پہ اس نے وہاں پہ جو اڈے بنائے ہوئے تھے، یہ اڈے کوئی امریکہ کے تو تھے، جو امریکہ کی فوجی اڈے ہیں، لیکن ان کے تمام اخراجات تو یہ عرب ممالک ہی دیتے ہیں نا۔ کویت میں جو اڈا ہے اس کے پیسے کویت کے آئل سے جو بیچتے ہیں، اسی سے یہ پیسہ جو ہے اس کے اخراجات بھی دیتے ہیں، پھر اس آئل کو بیچ کے جو کویت کو آمدنی ہوتی ہے وہ انویسٹ بھی امریکن کمپنی اور امریکن بینکوں میں ہی کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سعودی عرب کا بھی یہی حال ہے، اسی طرح قطر کا بھی یہی حال ہے، اسی طرح یو اے ای، اسی طرح عمان وغیرہ دیگر جو بحرین ہے۔ تو یہ اڈے بیسکلی بنائے گئے تھے اس لیے کہ ان عرب ممالک کو ایران کی جارحیت سے بچایا جا سکے، لیکن یہ تھوڑی کہ ان اڈوں کے ذریعے آپ اٹیک کر دیں ایران کے اوپر اور ان ممالک کی تمام آبادی کو، ان کے انفراسٹرکچر کو، ان کی جو ان کی یہ جو ہیں آئل کے ریزروز ہیں، ان سب کو آپ نے اس میں ڈال دیا، ان کے گیس ریزروز کو پوری دنیا سے وہ کر دیا۔ تو وہ، اور کس کے کہنے پہ؟ اسرائیل کے کہنے پہ۔ اسرائیل سے آپ کیا لے رہے ہیں؟ یعنی اسرائیل تو آپ کو کچھ نہیں دے رہا نا، اسرائیل تو الٹا یو ایس سے پیسے لے رہا ہے۔ ابھی یو ایس سینٹ نے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کی ایک وہاں پہ وہ آیا، بل آیا کہ اسرائیل کو امداد دینی ہے، فوجی امداد دینی ہے۔ پھر ابھی تک پتہ نہیں 30-35 ارب ڈالر پہ تو یہ اس کے اخراجات جا چکے ہیں اس جنگ کے، اور اس سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ یہ تو وہ ہیں جو آپریشنل اخراجات۔ تو ان عرب ممالک کو اس جنگ سے امریکہ نے بہت کچھ کھویا ہے، بہت کچھ ہوا ہے۔ جیسے جب یہ جنگ بندی ہوگی، یہ پراپر جنگ بندی ہوگی، ابھی کی میں بات نہیں کر رہا، ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت زیادہ جو ہے نا حوصلہ افزا صورتحال ہے۔ یہ 15 دن کا پاز ملا ہے، اس سے دونوں ملکوں، دونوں فریقین کو تھوڑا سا سکون ملے گا، تھوڑا سا دنیا کو جو ہے سکون ملے گا، تھوڑا سا آئل کی شپمنٹس آئی جائیں گی، اس سے دنیا میں جو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ان کو ذرا سہارا وہ نیچے آئیں گی، لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملے گا۔ لیکن لانگ ٹرم میں یہ کتنی افیکٹو ہوگی یہ سیز فائر اور یہ مکمل جنگ بندی، یہ بڑی ابھی جو ہے نا عرب ممالک کو امریکی چنگل سے نکلنے کا یہ جو صورتحال ہے، اس سے ان اس کو میں کوئی میرے موقع خیال ہے ملے کہ گا؟ 2-3 عرب ممالک نے تو بہت کلیئرٹی سے بتا دیا ہے۔ ایک تو قطر نے اپنا اسٹانس کلیئر کر دیا ہے کہ وہ اب اس امریکہ کی ہیجمانی میں نہیں رہے گی۔ سعودی عرب نے بھی اپنا اسٹانس دے دیا، نظر آ گیا ہے کہ یہ قطر اور سعودی عرب تو واضح طور پہ دکھائی دیتے ہیں۔ اب یو اے ای اور کویت جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں، وہ اسرائیل کے پارٹنر بن گئے ہیں۔ تو اب جو مشرق وسطیٰ میں جو اب نیا جو وہ بنیں گے، جو بلاکس بنیں گے، اس میں یہ جی سی سی کنٹریز ڈیوائیڈ ہوں گے۔ اچھا، اس میں جو ہے یہ سعودی عرب اور قطر اور عمان، یہ 3 ملک ہیں جو کہ جنہوں نے اپنا وہ دیا ہے کہ یہ یا یہ نیوٹرل رہیں گے، یا یہ کوشش کریں گے کہ یہ اس میں اب نہ وہ امریکہ کے ساتھ بنے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی کہ امریکہ کی بیسز بھی وہاں سے ختم ہوں گی۔ اور اس کا کیا پھر دوسری طرف ہے یو اے ای، کویت اور یہ میرے خیال بحرین۔ تو یہ ان خاص طور پہ یو اے ای اور کویت جو ہیں، یہ انہوں نے جوائن کیا اسرائیلی، تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ان کو سیکیورٹی فراہم کرے یا جو بھی کرے، لیکن یہ بڑا ہی مطلب ان کا ان ممالک کا بڑا غلط فیصلہ ہوگا، کیونکہ ایران ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اسرائیل ایران سے 1000 کلومیٹر دور ہے، ان سے بھی تقریباً کوئی 600-700 کلومیٹر دور ہے۔ تو وہ کس طرح کریں گے، کیا کریں گے، لیکن بہرحال یو اے ای اس وقت جو ہے اس لابی میں چلا گیا ہے۔ تو یہ اب یہ جو ہے نا دنیا میں الگ الگ، یہ اب آپ کو اس جنگ کے بعد نظر آئے گا کہ وہ جو نیو ورلڈ آرڈر جس کا نام دیا جا رہا ہے، وہ نیو ورلڈ آرڈر نظر آئے گا، جس میں چائنا اور رشیا کا کردار زیادہ ہوگا، خاص طور پہ گلوبل ساؤتھ میں۔ ہم گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہے نا، ہم پورا یہ جو یہاں سے لے کے یہ چائنا، رشیا، پورے یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز، پھر ہم پاکستان، یہاں سے لے کے عرب کنٹریز اور افریقہ تک، ہم یہ گلوبل ساؤتھ کا پارٹ ہیں، جس میں جو ہے تقریباً اس وقت دنیا کی 80% آبادی رہتی ہے۔ تو اب یہاں پہ امریکہ کو اپنا رول جو ہے کم کرنا بھی پڑے گا، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کم ہوگا اس جنگ بندی کے بعد۔ اچھا، ایک آخری سوال، اس پورے جنگ میں چائنا اور رشیا کا کیا کردار رہا؟ دیکھیں، چائنا اور رشیا کا کردار کافی پازیٹیو رہا۔ اگر بہت سارے، میں بھی ایک سطح پہ آ کے جس وقت امریکہ نے اپنے دوسرے تیسرے ہفتے میں یہ جنگ جاری ہوئی تھی، تو میں خود بھی اس پہ آ گیا تھا کہ ایران اس کو سروائیو کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، ایرانین رجیم، کیونکہ بہت زیادہ فائر پاور، کوئی
ہزاروں کی تعداد میں ان کے ایئر مشن ہیں، اور انہوں نے مطلب لاکھوں کی تعداد میں بم گرائے ہیں ایران میں انفراسٹرکچر کو، عام لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اور ان کی جو بھی مسائل ہیں ظاہر ہے اس میں جی چائنا اور رشیا کا جو کردار ہے نا وہ کافی پازیٹیو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اس جنگ میں پاکستان والا کردار ادا کیا کہ انہوں نے اس جنگ میں خود شامل ہونے سے گریز کیا، جس کی وجہ سے یہ عالمی جنگ کی صورت اختیار نہیں کر سکی ہے ابھی تک۔ بہت بڑا خطہ دنیا کا آ گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ عالمی جنگ نہیں بن سکی ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا ڈسپائٹ یہ کہ وہ ایران کے ساتھ ہیں۔ اور لیکن اب جو ہے یعنی چند دن پہلے جو سلامتی کونسل میں انہوں نے قرارداد پیش کی تھی ایران کے خلاف، تو اس کو انہوں نے ویٹو کیا، جو کہ ایک بالکل کلیئر انڈیکیشن تھا کہ اب چائنا اور رشیا نے بالکل کھل کے ایران کا ساتھ دیا، کیونکہ اس سے پہلے والی جو جی سی سی کنٹریز نے جو قراردادیں پیش کی تھیں اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ایبسٹین کیا تھا، وہ اس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اس بار جو قرارداد آئی تو انہوں نے اس کو ویٹو کیا دونوں ممالک نے، تو اس سے انہوں نے اپنی انٹینشن واضح کی۔ دوسری بات یہ جو دفاعی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران اتنی لمبے عرصے تک یونائٹڈ اسٹیٹس اور دنیا کی اتنی بڑی ملٹری پاورز کو، چاہے کتنی بھی ان کی پلاننگ تھی، چاہے کتنی بھی ان کی ویژن تھا، وہ منہ نہیں دے سکتا تھا، وہ ان کو ریزسٹ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ چائنا اور رشیا کی ٹیکنیکل اور دیگر سپورٹس انہیں نہ ہوں، خاص طور پہ جیسے سیٹلائٹ کی سہولت، کیونکہ سہولت ان کے پاس موجود تھی۔ چائنیز بیدو جو سیٹلائٹ ملٹری سیٹلائٹس ہیں ان کی سہولت تھی کہ ان کے ٹارگیٹس جو انہوں نے عرب کنٹریز پہ، جو جی سی سی کنٹریز پہ کیے، جو انسٹالیشنز پہ مارے، جو ان کے کونسلیٹس پہ مارے، یو ایس جو فوجی اڈوں پہ مارے امریکہ کے، ایون اسرائیل میں مارے، تو اس پہ جو ان کو جو اتنے پریسائز تھے ان کے اٹیکس بھی، ان کے ڈرون اٹیکس ان کے وہ بہت پریسائز تھے، اور ان کی جو ظاہر ہے کہ ان کی جو میزائل ٹیکنالوجی اس میں تو رشیا نے ان کا پورا ساتھ دیا ہی ہے ان کو ڈیولپ کرنے میں، ظاہر ہے ان کی انڈیجینیس ہے لیکن رشیا کی مدد شامل ہے۔ پھر ان کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، پھر اس کے ان کو کرنے میں، ان کو ریفل کرنے میں اور بھی مختلف طریقوں سے مدد دی جا رہی ہوگی، لیکن یہ بالکل واضح ہو گیا جب سلامتی کونسل میں انہوں نے ویٹو کیا کہ اب وہ جو ہے ایران کے کھل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں۔ اور تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ چائنا، رشیا اور پاکستان، ان تینوں کا اسٹیچر جو ہے اب بڑھے گا اس دنیا میں۔ ان تینوں کو، خاص طور پہ چائنا اور پاکستان کا، کیونکہ وہ اس خطے میں ان کا رول زیادہ ہے، رشیا کا زیادہ ٹورڈز یورپ ہے، اس کا رول اس سائڈ پہ بڑھے گا، اور ہو سکتا ہے کہ نیٹو بھی افیکٹولی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو ختم ہو چکا ہے، نیٹو الائنس جو ایک دفاعی الائنس ہے، تو یورپ بھی ہو سکتا ہے اب یہ یوکرین جنگ کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن لے اور رشیا کے ساتھ کوئی پیس ویس کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادل صاحب، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں جو مذاکرات شروع ہو رہے ہیں اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔